دیکھیں جی، باقی جماعتوں کا کردار سامنے ہے. لوگ سارے جانتے ہیں کہ ان کو ایم این ایز نے یہ کیا ہے، بھتہ لیا ہے اور خرابی کی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کی دلیز پر پہنچائیں گے، اس خرابی کو ختم کریں گے. ان کو اس ضلع میں بھی ان کو ہیلتھ کی جو سہولتیں ہیں وہ مہیا کریں گے، ان کو ایجوکیشن کی جو سہولتیں ہیں وہ مناسب مہیا کریں گے. ٹیم وائس آف پنجاب آج آپ کی ملاقات کروائے گی ڈسٹرکٹ پاک پتن کی ایک نئی سیاسی شخصیت سے، جو جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے پاک پتن میں بطور ایم این اے کے امیدوار ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محترم جناب رانا انیس الرحمان صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ علم کی شمع جلانے یعنی شعبہ تدریس میں گزارا اور اپنی سروس مکمل ہونے پر بطور ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول ریٹائر ہوئے. جماعت اسلامی سے ایک اہم اور متحرک کارکن ہونے کے ناطے ڈسٹرکٹ پاک پتن میں امیر ضلع کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. اسی کے ساتھ پاک پتن سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں رانا انیس الرحمان صاحب سے، جو امیر جماعت اسلامی ضلع پاک پتن ہیں. جڑے رہیے وائس آف پنجاب کے ساتھ. ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد، اور آج وائس آف پنجاب کی ٹیم ایک بار پھر ایک نئی سیاسی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے. آج کے مہمان وائس آف پنجاب کی ٹیم کے ہیں محترم جناب رانا انیس الرحمان صاحب. یہ پاک پتن سے ایم این اے کے امیدوار ہیں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے. ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا. آج ہم ان سے ایسے سوالات کے جوابات لیں گے جن کے منتظر آپ ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام جی. محترم کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ، آپ نے ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا. ہمارا سیاسی سیشن چل رہا ہوتا ہے، پاک پتن کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان سے ہم فرداً ملاقات کر رہے ہیں، ان سے ایسے سوالات کے جوابات لیتے ہیں جن کی ہماری عوام منتظر ہے. چونکہ آپ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے پاک پتن کے اندر ایم این اے کے امیدوار ہیں، تو آپ اپنا ذرا ہمیں تعارف کرائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، کہاں تک کمپلیٹ ہوئی اور جماعت میں کب آئے؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ میرے پاس تشریف لائے. میں نے تعلیم ساری کراچی سے حاصل کی جی، ایم اے تک، اور اس کے بعد میں صادقآباد ڈسٹرکٹ نیو یارک خاں آبائی گھر، وہاں پر آ کر میں نے ڈسٹرکٹ کا اور یونین کونسل کے کونسلر کا الیکشن لڑا اور اس میں کامیاب ہوا. اور اس کے بعد میں نے ریزائن کر کے گورنمنٹ جاب کر لیا. بی ایڈ میں پہلے ہی تھا. ایجوکیشن میں میری ہیڈ ماسٹر کی پوسٹنگ ہوئی اور 10 میں پاک پتن حاضر ہو گیا. یہاں گورنمنٹ ہائی اسکول 149 میں 6 ماہ، اور اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول پاک پتن میں ایز اے ڈپٹی ہیڈ ماسٹر میں 4 سال تک تعینات رہا اور 14 سے میں نے ریٹائرمنٹ کی. اور میں زمانہ طالب علمی ہی سے جماعت کا کارکن تھا. ہمارے گھر جماعت کا اجتماع ہوتا تھا. نعمت اللہ صاحب کے ساتھ جو فوت ہو چکے ہیں، جو میئر تھے کراچی کے، ان کے ساتھ مل کر میں کام کرتا رہا سیاسی کارکن کی حیثیت سے. اور وہاں سے ہم نے جماعت کا کام بھی دیکھا، جماعت کو بھی دیکھا. اس کے بعد میں صادقآباد میں سیاسی کمیٹی کا اور جماعت کے مختلف ذمہ داریوں پر فائز رہا، اور یہاں آ کر میں امیر زون اور اس کے بعد امیر ضلع کی حیثیت سے اب کام کر رہا ہوں. رانا صاحب، آپ پاک پتن سے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ایم این اے کے امیدوار ہیں. اس سے پہلے بھی پاک پتن میں کوئی الیکشن آپ نے لڑا ہے؟ نہیں، میں نے تو یہاں پاک پتن سے کوئی الیکشن نہیں لڑا، اس لیے کہ میں 14 سے ریٹائر ہوا ہوں، اور 14 کے بعد ابھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم الیکشن میں دوسری سیاسی قوت کا مقابلہ کر سکیں. اور الحمدللہ شہر میں سٹی پاک پتن میں میرا ایک مناسب تعارف حضور موجود ہے. آپ چونکہ طالب علمی دور کے اندر ہی جماعت سے منسلک ہیں، تو کالج یونیورسٹی دور میں آپ جمعیت طلباء اسلام جو جماعت اسلامی کا ایک طلباء کا ونگ ہے، ان سے بھی اٹیچ رہے ہیں؟ نہیں، ان سے میں زیادہ اٹیچمنٹ نہیں رہا میری، لیکن میں جماعت کا ہی ورکر رہا جی. جماعت میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ متاثر تھے، ان کا منشور اچھا لگا، اس میں ہی کیوں آئے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ہم مسلمان ہیں، اور جماعت اسلام کی وہ تشریح مولانا نے کی جو کسی اور نے نہیں کی. اس لیے اسی سے متاثر ہو کر ہم سمجھتے تھے کہ ہماری آخرت کا راستہ جماعت اسلامی نے جو ہمیں بتایا یہی سب سے اچھا راستہ ہے، اور دنیا میں انقلاب اور آخرت میں جنت، یہ اسی کے لیے، اسی جماعت کے ذریعے آسان اصول ہے. اسی لیے میں جماعت اسلامی کا ورکر بنا اور اس کے بعد رکن بنا اور اس کے بعد جماعت کی ذمہ داریوں پر فائز ہوں. رانا صاحب، جماعت اسلامی پاکستان کے اندر دیکھا جائے ایک پرامن اسلامی جماعت ہے، ان کا فلاحی کام سر فہرست نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے الیکشن کے اندر، جنرل الیکشن کے اندر اور جو چھوٹے الیکشن ہوتے ہیں ضلعوں کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، ان کا ووٹ بینک بہت کم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اس کی 2-3 وجوہ ہیں جو میرے علم کے مطابق. ایک تو اگر یہاں ضلع کی بات کی جائے
پاک پتن کا علاقہ جو ہے یہ سارا جاگیرداروں پر مشتمل ہے. جاگیردار کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مڈل مین درمیانہ آدمی کوئی سفید پوش آدمی جو ہے ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. اس لیے ان کی گرفت اس طرح کی معاشرے پر ہے کہ اس گرفت سے ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے, لوگوں کو جماعت کی دعوت دی جائے, اور لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ ایماندار قیادت آئے گی ہی تو آپ کے مسائل حل ہوں گے. اور پورا پاکستان اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ وہ لوگ جو حکمران ہیں وہ سارا کچھ کھائے پیے جا رہے ہیں. ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں, عوام کو اویئرنیس دے رہے ہیں, عوام کو ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں, اور الخدمت کا یہاں بھی سیٹ اپ جو ہے ابھی ہم نے ویل چیئر تقسیم کی ہیں, اور عوام میں ہم سرایت کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو اپنا منشور اور دین کی بات ان کو پہنچائیں, اور اس کے اس ذریعے سے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. رانا صاحب, ایز اے سیاسی جماعت اسلامی کا ملک کے اندر منشور کیا ہے سیاست کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, سیاسی حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں. جماعت کا سب سے پہلے تو ایک بات کہ جماعت چاہتی ہے کہ ہم لوگ ایمانداری سے دین کے نفاذ کے تحت اپنی حکومت کو چلائیں, سود کا خاتمہ کریں, یہ معیشت میں جو خرابی ہے اس کو دور کریں, جو کرپشن بہت بڑا ناسور ہے ملک میں کے اندر اس کا خاتمہ کریں, اور لوگوں کی امانتیں جو ہیں جو حکومت کے پاس ہوتی ہیں ان کو عوام تک پہنچائیں تاکہ عوام سوکھ کا سانس لے سکیں. میڈیکل کی سہولتیں ان کو مناسب انداز میں مہیا کی جائیں, اور اس طرح کی رفاہ عامہ کے کام جو عوام کے لیے ضروری ہیں وہ کیے جائیں تاکہ عوام اس مہنگائی سے بھی نکلیں, اس کرپشن سے بھی نکلیں, اس خرابی سے بھی نکلیں, اور پرامن اپنی زندگی کو جو ہے آگے بسر کر سکیں. اور نوجوانوں کے لیے ہم مناسب روزگار جو حکومتی ذرائع سے حاصل ہو سکتا ہے ان کو دیں تاکہ ان کی جوانی اور ان کی محنتیں اور ان کی قابلیت ملک کے کام آئے. اور الحمدللہ جماعت ہی ایسی جماعت ہے جس کے پاس باقی ساری جماعتوں سے زیادہ پی ایچ ڈیز جماعت کے ساتھ ہیں, اور وہ جماعت کی رہنمائی کر رہے ہیں, اور جماعت بہتر رائے عمل لا کر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہے. رانا صاحب, آپ پاک پتن سے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے MNA کے امیدوار ہیں, عوام کیوں ووٹ دے؟ آپ کون سی تبدیلی لانا چاہتے ہیں ڈسٹرکٹ میں, ملک کے اندر, صوبے کے اندر, جو باقی جماعتیں نہیں لا سکیں؟ دیکھیں جی, باقی جماعتوں کا کردار سامنے ہے. لوگ سارے جانتے ہیں کہ ان کو MNAs نے یہ کیا ہے, بھتہ لیا ہے اور خرابی کی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کی دلیز پر پہنچائیں گے, اس خرابی کو ختم کریں گے, ان کو اس ضلع میں بھی ان کو ہیلتھ کی جو سہولتیں ہیں وہ مہیا کریں گے, ان کو ایجوکیشن کی جو سہولتیں ہیں وہ مناسب مہیا کریں گے. افسروں کو ہم خاص طور پر جب ہمارا حکم چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کے لیے, تو ہم افسروں کو یہ کہیں گے کہ ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیں, لوگوں کی خدمت کریں, اور لوگوں کو جو پریشانیاں ہیں ان سے ہم نکالیں گے, اور لوگوں کے کام انصاف ان لوگوں کو مہیا ہوگا, اور ان کے کام ان کی دہلیز پر ہوں گے, بلدیات بھی اور قومی سطح پر بھی, اور قانون سازی بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے حق میں کریں گے. رانا صاحب, جماعت اسلامی پرامن جماعت بھی ہے, فلاحی کام بھی کر رہی ہے, باقی جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر اور جماعت اسلامی میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اللہ کے دین کو سربلند کرنا چاہتی ہے. یہ سب سے بڑا فرق یہ ہے پہلے تو. اور دوسرا بات, جماعت کا منشور یہ ہے, جماعت کا دستور یہ ہے, جماعت چاہتی یہ ہے کہ ملک میں ایسے حکمران بنے جو خوف خدا رکھتے ہوں, جو اس کرپشن سے پاک ہوں, جن کے دامن, اور الحمدللہ ایسا ہے بھی. ہم صرف باتیں نہیں کرتے, جماعت کے جو لوگ حکمران رہے ہیں, مختلف ذمہ داریوں پر رہے ہیں, ان کا دامن پاک ہے, اور کسی طرح کا بھی کسی سینیٹر پر, کسی وزیر پر, کسی میئر پر, کسی کونسلر پر کوئی دھبا نہیں ہے. جہاں ہم بغیر حکومتی امداد کے اور حکومتی اثرات کے, ہم سیلاب میں ہم نے بہت بڑی خدمت کی ہے, اور اس ضلع سے بھی ہم نے تقریباً 92 لاکھ ادویات اور سامان اور کپڑے سیلاب زدگان کے لیے بھیجے ہیں. اور یہاں کے ضلع کی بھی عوام کی ہم نے کورونا میں خدمت کی, لوگوں کو گھروں میں سامان پہنچایا, قربانی میں ہم لوگوں کے گھروں میں گوشت پہنچاتے ہیں, اور اب یہ ضلع میں ویل چیئرز معذوروں کو ہم دے رہے ہیں, اور بھی ہم دے رہے ہیں. لوگوں کی درخواستیں آ رہی ہیں, مسلسل ہم رابطے میں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ہم عوام کی حالت بدلنے کی کوشش کریں گے, اور یہ کوشش اس لیے کریں گے کہ اللہ سے راضی ہوتا ہے. رانا صاحب, ریسنٹلی پاکستان میں بہت بڑا ایک اسلامی ریلا دیکھنے میں نظر آیا. جماعت اسلامی کا ایک بہت ہی اہم ونگ الخدمت فاؤنڈیشن نے بڑا ورک کیا, اور ابھی تک الحمدللہ وہاں پہ آپ کا کام جاری ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ عوام اس سے متاثر ہونے کے بعد, آپ کا کام دیکھنے کے بعد, اس دفعہ سابقہ روٹین کی نسبت ووٹوں میں کوئی بہتری نظر آتی ہے آپ کو؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑی بہتری آ رہی ہے. میں جیسے ہی یہ سیلاب کے بعد لوگ ہمارے پاس رجوع کر رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ الیکشن میں آپ ان کا مقابلہ کریں,
اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور ख़اص طور پر کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے بعد ہمیں شہر میں بہت سارے لوگوں نے آفر بھی کی، امداد کا یقین بھی دلایا اور کہا بھی کہ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، ہم آپ سے تعاون کریں گے، الیکشن میں آپ کھڑے ہوں ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ ان جو حکمران ہیں ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے بہتری کی، آپ ہی لوگ ہیں جن سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں اور عوام کی بہتری آپ کریں گے، بین الاقوامی طور پر ملک کا جو مقام ہے وہ آگے لے کر جائیں گے، معیشت آپ کی بہتر کریں گے، خرابی کو آپ ہی روکیں گے، کرپشن کو آپ ہی روکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں کراچی کی طرح اور یہاں لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، اور ہمیں امید ہے اللہ سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوششوں میں بھرپور اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا اور ہم بہتر انداز میں آگے بڑھیں گے۔ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف PDM بنائی گئی، تمام سیاسی جماعتیں متحد ہوئیں جن میں فضل الرحمان صاحب بھی سر فہرست نظر آ رہے تھے۔ چونکہ آپ بھی پاکستان کی اہم سیاسی جماعت میں ہیں، آپ کو بھی اپروچ کیا گیا کہ PDM کا حصہ بنے؟ جی، میں جماعت اسلامی سے PDM کے سارے لوگوں کی ملاقات ہوئی منصورہ میں امیر جماعت سے، تو انہوں نے کہا ان کو کہ ووٹ ہمیں دے، ہمارا ساتھ بنے، لیکن جماعت نے انکار کر دیا، اور جماعت نے کہا کہ جو ٹولہ پہلے ہی جن کی سارے کام جو ہیں پتہ ہے عوام کو، جن کی خرابی بھی پتہ ہے، جو اسلام کے خلاف بات کام کر رہے ہیں، قانون سازی کر رہے ہیں آپ لوگ، ہم جو معاشرے میں کرپشن جن کی عام ہے، جن کی معیشت میں کرپشن عام ہے، جن کی نااہلی کا سب لوگوں کو پتہ ہے، ان کا ساتھ ہم نہیں دے سکتے۔ ہم اپنا وجود جو ہے وہ آزاد برقرار رکھیں گے، عوام کے پاس اپنا دستور لے کر جائیں گے، اپنا کام لے کر جائیں گے، الخدمت کے ذریعے کام لے کر جائیں گے، اور عوام کو بتائیں گے کہ یہ جو حکمران ہیں یہ سارے ملے ہوئے ہیں، ورلڈ بینک کے غلام ہیں، امریکہ کے غلام ہیں، یہ غلامی میں بہت بڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اس لیے اللہ کے اور امریکہ کے غلاموں کو ایک جگہ بیٹھنا ناممکن تھا، اس لیے جماعت نے اس کا انکار کر دیا۔ ہم آزاد اور خود اپنے دستور اور اپنے جھنڈے اور اپنے نشان پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن میں عوام کے ساتھ اپنی بات لے کر جائیں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عوام اس دفعہ ہمارا بھرپور ساتھ دے گی۔ رانا صاحب، دیکھا جائے جماعت اسلامی کے اندر جتنے بھی عہدے ہیں چھوٹے یا بڑے، ان کے اندر کرسی کی لڑائی نہیں ہوتی باقی سیاسی جماعتوں کی نسبت، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کرسی سے محبت نہیں ہے، آپ اقتدار میں آ کے زیادہ پروٹوکول نہیں چاہتے، اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ یہ بات جانتے ہیں اچھی طرح مجھ سے زیادہ کہ کسی پارٹی میں بھی جمہوریت نہیں ہے، وہاں الیکشن ہوتے ہیں، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا۔ یہ واحد جماعت ہے جس کا امیر جب منتخب ہوتا ہے چھوٹی سطح پر یا بڑی سطح پر، وہ باقاعدہ انتخاب کے ذریعے منتخب ہوتا ہے، اور وہ اس کا بیٹا نہیں ہوتا۔ جماعت میں ہی جمہوریت ہے، اور یہ سارا میڈیا جانتا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے، اور ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ ذاتی کرسی کا ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے، میں کارکن ہوں گا تب بھی میں جماعت کا کام کروں گا، کل کوئی امیر آ جائے گا میں اس کی اطاعت کروں گا۔ ہمیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے اکابرین کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں ذاتی کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو اس لیے جماعت میں عہدوں کی خواہش نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، خدمت اپنی دینی ہے، اور یہ ہم کوئی پیڑ لوگ نہیں ہیں، ہم اپنے پاس سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، تو اس لیے کرسیوں کا ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، ہم تو اللہ کے دین کے خادم ہیں۔ رانا صاحب، آپ ماشاءاللہ MNA کے امیدوار ہیں ڈسٹرکٹ پاک پتن کے اندر، اللہ آپ کو ترقی دے، عزت دے، اور آپ کو MNA کی سیٹ پہ منتخب کرے۔ جیتنے کے بعد ڈسٹرکٹ پاک پتن کے لیے کیا کرنے کا عزم رکھتے ہیں؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر موقع دیا عوام کی خدمت کا، تو ہم عوام کی بے لوث بھرپور خدمت کریں گے، ان کے ترقیاتی کام جو ہیں وہ سارے جو نامکمل ہیں ان کو مکمل کریں گے، ان کو بہتر سہولتیں ہیلتھ کی مہیا کریں گے، ان کو ایجوکیشن کی بہتر سہولتیں مہیا کریں گے، انتظامیہ بہتر رویہ اپنائے گی، ان کے کام جو ہیں وہ بہتر انداز سے ان کو کریں گے، کرپشن کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس طرح لوگوں کی امانتیں جو ہیں وہ جس شعبے کی ہیں وہاں پر ایمانداری سے خرچ کریں گے، تاکہ عوام کا ہمارے معیار زندگی جو ہے اس شہر ضلع کے مسائل جو ہیں حل ہوں، جتنے بھی مسائل ہیں، یہاں یونیورسٹی بنے، یہاں اچھی تعلیمی ادارے ہوں گورنمنٹ کے، تاکہ لوگ بہتر انداز سے اپنے اور تھوڑے پیسوں سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں اور معاشرے میں بہتر مقام حاصل کر سکیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی بھرپور خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، اور لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم نے سرو کیا ہے، یہاں پر بلدیات میں بھی کیا ہے، ہمارے جو ممبر تھے، جو کونسلر تھے، انہوں نے بہتر عوام کی خدمت کی ہے، لوگ یہ بات جانتے ہیں اچھی طرح، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس خدمت کو جاری رکھیں گے اور بہتر انداز سے عوام کے حقوق اور ان کے لیے کوشش کریں گے۔ رانا صاحب، پاکستان کی اہم سیاسی شخصیات میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور عمران خان صاحب، انہی کے ساتھ چودھری برادران،
ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کی سیاست کے حوالے سے، ان کی سیاسی شخصیت کے حوالے سے آپ ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ان میں کیا ڈفرینٹ ہے سب کے اندر؟ دیکھیں جی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک ہی جو قبلہ ہے ان کا، امریکہ، ورلڈ بینک، اس کے سارے اسی کو سیدا کرتے ہیں. ان کے نظریات ایک ہیں لیکن کرسی کی ان کے اندر لڑائی ہے. آپ یہ دیکھیں اگر کہ ٹرانسجنڈر بل انہوں نے مل کر پاس کیا، سود کے بارے میں انہوں نے مل کر سب کچھ کیا، فوج کی عمر عہدوں کی عمر بڑھانے کے لیے انہوں نے مل کر ووٹ دیے، اور اسی طرح یہ مل کر سب کچھ کرتے ہیں. یہاں جو لڑائی ہو رہی ہے یہ کرسی کی لڑائی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں اور جماعت کا موقف یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی ان کا منشور ہے، ایک ہی ان کا دستور ہے، اور ایک ہی در پر یہ سیدہ ریز ہوتے ہیں. اس لیے ہم ان کے اندر کوئی فرق نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب سے الگ اگر حزب اختلاف ہے تو پاکستان میں یا کوئی آواز بلند کرتا ہے وہ جماعت اسلامی ہے. اور جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف اب تازہ اعلان کیا ہے لاہور سے اسلام آباد تک مظاہرے کا، جس کی قیادت ہمارے KM صوبہ سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ فرمائیں گے. اس لیے جماعت ان سب کو ایک ہی طرح کے لوگ سمجھتی ہے اور ایک ہی ان کا نظریہ ہے. جی رانا صاحب، پاک پتن صوبہ پنجاب کی ایک اہم ضلع میں شمار ہو رہا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کے حوالے سے بھی پاکستان کے اندر ایک نامور ضلع ہے. جماعت اسلامی نے یہاں فلاحی کام کون سے کیے ہیں جن کو عوام آج بھی یاد رکھے ہوئے؟ دیکھیں، ضلع میں ہم نے سب سے بڑا تو عرب والا میں کام کیا ہے. فلٹریشن پلانٹ جو وہاں پر لگایا ہے اور وہاں سے بہت تھوڑے رقم پہ بہت صاف ستھرا اور نیسلے سے بھی زیادہ معیار کا پانی دستیاب ہے. یہاں پر ہم نے، ہمارے کونسلر تھے، انہوں نے شہر میں مختلف کام کیے لوگوں کی فلاح کے لیے جو بھی ممکن تھا، اور کسی کو کم از کم ان کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ہے. ہم نے یہاں مرسیپل پمپ لگوائے کی جگہ پر تاکہ لوگوں کو صاف پانی ملتا رہے. یہ ویل چیئر ہم تقسیم کر رہے ہیں. اور کرونا میں ہم نے لوگوں کے گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں اور ادویات جن کو ضرورت تھی ان کے گھروں میں پہنچائی ہیں اور ان کو لائن میں نہیں لگنا پڑا. اسی طرح قربانی کے موقع پر ہم لوگوں کی لسٹیں بنا کر جو معذور اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے گھروں میں چیزیں پہنچاتے ہیں. ان کو لائن میں آ کر بازاروں میں ہم رسوا نہیں کرتے. اس لیے ہم خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں اور جاری رکھیں گے انشاءاللہ. صاحب، ٹیم وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے عوام کے نام کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ جو الیکشن آ رہا ہے 2023 کا بڑا قریب نظر آ رہا ہے، آپ کا کیا پیغام ہے عوام کے نام؟ تو عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ ہم جیسے سفید پوش ہیں، جو مقابلے میں کھڑے ہیں ان کے بڑے وڈیروں کے اور دین کے ہم سپاہی ہیں، اور ہم عوام کی خوشحالی اور عوام کی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. عوام ہمارا بھرپور ساتھ دے، ہر طرح ہمارا ساتھ دے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ہم ان کا مقابلہ کرتے ہوئے عوام کے لیے بہتر امید لے کر آئیں گے. بہتر ان کو امید دلاتے ہیں، بہتر ان کے لیے کریں گے، اور ان کو یہاں پر ان کو انصاف بھی ملے گا، ادویات بھی ملیں گی، اور اسی طرح کی دوسرے سہولتیں جو ہیں جو ان کا حق ہے ان کی دلیز پر ہم پہنچائیں گے. تو عوام سے بھرپور اپیل کرتے ہیں کہ ہم ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم بہتر لائحہ عمل کو آگے بڑھا سکیں. جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ محو گفتگو تھے ڈسٹرکٹ پاک پتن سے رانا انیس الرحمان صاحب. یہ MNA کے امیدوار ہیں ڈسٹرکٹ پاک پتن سے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے. انشاءاللہ وائس آف پنجاب کی ٹیم بہت جلد پنجاب کے ڈسٹرکٹ پاک پتن کے ڈویژن ساہیوال کے ایک نئی سیاسی شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائے گی اور ان سے ایسے سوالات کے جوابات بھی لیں گے جن کے آپ منتظر ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.